الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام ناظم مدرسہ حاضہ، اساتذہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء و حفاظ، مدرسے کے سیکریٹری صاحب، دیگر اراکین، طلبہ، بالخصوص وہ حفاظ جنہیں مکمل حفظ قرآن پر سند عطا کی گئی ہے اور جن کے مبارک سروں پہ دستار رکھی گئی ہے، جن کے ہاتھوں میں بطور تحفہ قرآن دیا گیا ہے. سینے میں بھی قرآن ہے، ہاتھوں میں بھی قرآن ہے، دلوں میں بھی قرآن ہے، دماغوں میں بھی قرآن ہے. گویا یہ بچے قرآن ہی قرآن. حضرات محترم، اس ناچیز کی بڑی پذیرائی بھی کی گئی اور ہمت افزائی بھی کی گئی. میں ان قدردانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. من آنم کے من دانم، میں جو ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں، مگر جو بھی ان مبارک زبانوں سے نکلا ہے، مولا کریم سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے ان حضرات کے نیک گمانوں کے مطابق بنا دے. آج کا یہ اجلاس، اس کا تعلق قرآن سے. یہ قرآن کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن کا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، اور یہ کلام کسی انسان کا نہیں، رب العالمین کا کلام ہے. اور رب العالمین کے کلام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. اسی عقیدے پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو سزا دی گئی کہ اس وقت جو خلیفہ تھا وہ معتزلہ عقیدہ کا قائل تھا. اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یہ عقیدہ واضح کیا کہ القرآن کلام اللہ وکلام اللہ صفت من صفات اللہ وصفات اللہ لیست بمخلوقہ. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے. محترم حفاظ کرام، آپ مخلوق ہیں، آپ کا سینہ مخلوق ہے، مگر خدا کا کرم دیکھیے
کہ جو کلام آپ کے سینے میں ہے وہ رب کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے. آپ کے دلوں میں اللہ کی یاد ہے، آپ کا دل مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو خالق ہے. خالق کی یاد بندے کے دل میں آ جائے تو بندے کے دل کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. تو آپ کے سینوں کے اندر قرآن مجید آ گیا. اس قرآن مجید کی عظمت کا کیا کہنا. رب العالمین اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، چونکہ اس زمین پر سب سے مضبوط، طاقتور اور اٹل مخلوق ہے تو وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے ہٹتا ہی نہیں ہے. کسی کی استقامت کو اگر بتانا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو پہاڑ کی طرح جم گیا ہے. اگر پہاڑ پر یہ قرآن اتر جاتا تو پہاڑ کی حالت کیا ہوتی. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم دیکھتے کہ پہاڑ جھک جاتا اور اس کے پرخچے اڑ جاتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو اتنا اثر ہے قرآن مجید کے اندر. تو یہ قرآن کے 30 پارے جس کے سینے میں آ گئے، یاد رکھیے اس کا سینہ معمولی سینہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کا مدینہ ہے اس کا سینہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. میں ان ماں باپ کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس راہ میں چھوڑ دیا ہے. آج کا دور ایسا ہے کہ کوئی دنیا کو چھوڑنے تیار نہیں ہے. اگر دین بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا بھی مل جائے. اگر دین نہیں ملتا، صرف دنیا ملتی ہے تو اس کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں. اسکولوں میں، کالجوں میں بھاری بھاری رقم دے کر بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل ہے، فیوچر ہے، مگر ہمارا مستقبل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیے. آج کا دن یہ جو ہے زمانہ حال ہے جسے پریزنٹ کہتے ہیں، اور کل جو آئے گا وہ فیوچر ہے. ہمارا فیوچر کیا ہے؟ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی اس بات پہ غور کرے کہ وہ آنے والے دن کے لیے، ٹمارو کے لیے، کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے. یہ آنے والا دن کون سا ہے؟ جو ہی موت طاری ہوگی ہمارا فیوچر آ جائے گا، ہمارا مستقبل آ جائے گا. تو اس دنیا کے لیے ہم حلال طریقے سے کمانے کے لیے ضرور دنیا کی تعلیم حاصل کریں، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، مگر دین کا علم جتنا لازم ہے وہ فرض عین ہے، مگر مکمل طور پر دین کے علم میں گہرائی کے ساتھ اترنا فرض کفایہ ہے. تو یہ فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے ہم اپنی قوم کے بعض بچوں کو وقف کر دیں. مدرسے میں جو ماں باپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں وہ وقف کرتے ہیں. عام طور پر وقف کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں کوئی زمین آتی ہے کہ زمین وقف ہو گئی، یہ عمارت وقف ہو گئی، یہ کھیت وقف ہو گیا. مگر قربان جائیے ان ماں باپ پر جن کے پاس زمین نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، باغ نہیں ہے، عمارت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے دیے. یہ بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیتے. قرآن مجید حفظ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، مگر رب کا کرم ہو جائے تو قرآن بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ دیکھیں ذکر کا جو لفظ ہے یہ نصیحت کے لیے بھی کہتے ہیں، یاد کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر کا لفظ یاد کرنے کے معنی میں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاذْکُرُونِی، اے میرے بندو مجھے یاد کرو، تو لفظ ذکر یاد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، پروردگار کہتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے تو آسان بنا دیا۔ پھر رب کی مہربانی دیکھیے، بڑے پیار بھرے انداز میں پروردگار اپنا آفر پیش کر رہا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اسے یاد کر لے، یاد کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے۔ یہ تو بچے ہیں، انہوں نے حفظ کیا، یہ مبارکبادی کے قابل۔ میں اپنے بزرگوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عمر ڈھل گئی ہے ہم قرآن یاد نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ جس عمر میں بھی رہیں، آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر روزانہ ایک آیت آپ کو یاد ہو گئی تو مکمل ایک مہینے میں آپ 30 آیتوں کے حافظ بن جائیں گے، اور 10 مہینے آپ نے قرآن کے حفظ میں لگا دیے تو 300 آیتیں آپ کے سینے کے اندر اتر جائیں گے۔ مگر کوئی آگے تو بڑھے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ رب تعالی نوازنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے حفظ کرنے کو ہم بچوں کے ساتھ مخصوص نہ کریں۔ واقعی بچوں کی عمریں اس قابل رہتی ہیں کہ ان کے دماغوں کے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کے دل میں دنیاوی خیالات نہیں ہوتے، اس لیے یہ بڑی آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں۔ مگر اسی وقت بڑی عمر والوں کے لیے حفظ کرنے میں بھی اللہ نے آسانی رکھی۔ بہرحال یہ قرآن کی بات آ گئی۔ یہ جو نام ہے قرآن، یہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ ہی نے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک کا نام قرآن رکھا ہے، جبکہ اگلی کتابوں کے نام تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، مگر اس آخری کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے۔ یہ قرآن عربی زبان ہی کا لفظ ہے۔ یہ لفظ کیسے بنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں لفظ قرآن قرأ سے مشتق ہے۔ قرأ کا معنی ہے پڑھنا۔ قرأ سے فعلان کے وزن پر قرآن کا لفظ آتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کائنات کے اندر سینکڑوں کتابیں ہیں، بے حساب کتابیں ہیں۔ قسم خدا کی کوئی کتاب اتنی کثرت سے نہیں پڑھی جاتی جس کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ روزانہ کروڑوں نمازی نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور نماز کے علاوہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ پروردگار عالم نے اس کتاب کو جب نازل کیا، پہلی آیت جو اس قرآن میں اتاری گئی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا، اے بندے پڑھ، بسم ربک، تیرے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اقرا، یہ قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اقرا۔
اور اسی اقرا کے مادے سے مشتق ہے لفظ قرآن۔ یہ قرآن اتارا گیا ہے پڑھنے کے لیے، یہ قرآن اتارا گیا ہے یاد کرنے کے لیے، یہ قرآن اتارا گیا ہے سمجھنے کے لیے، یہ قرآن اتارا گیا ہے عمل کرنے کے لیے۔ اسے الماریوں میں محفوظ کر کے رکھ دو تو واقعی آپ کی الماری بابرکت ہو جائے گی، مگر قرآن کے اتارے جانے کا جو اصلی مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلْيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ ہمارے بندے اس قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ آج کئی غیر مسلم دانشور عقل مند ہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہیں، قرآن کبھی پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی باتوں پہ غور کرتے ہیں تو خود بخود آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس چیز نے تمہیں مسلمان ہونے کی طرف آمادہ کیا، کس وجہ سے تم لوگ آگے بڑھ کے مسلمان بنے، تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی باتوں پہ غور کیا۔ آج سے 1400 برس پہلے کوئی انسان ایسی باتیں کر نہیں سکتا۔ یقیناً یہ باتیں خدا کی باتیں ہیں۔ جب یہ کلام خدا کا ہے تو اس خدا پر ہمیں ایمان لانا چاہیے جس خدا کا پتہ اس قرآن کے دینے والے، اس قرآن کے پیش کرنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، 1000 بار بھی اس کی آپ تلاوت کیجئے آپ کا دل اکتاتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ آپ ایک نیا مزہ لیتے ہیں۔ یہ خود قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کو کتنی بار ہم نے سنا ہے، روزانہ نمازوں میں سنتے ہیں، جہری نمازوں میں تو امام صاحب کی قرات سنتے ہیں، سری نمازوں میں، اور ہماری جو اپنی نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، اس میں ہم خود سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی نیا کام شروع کریں، دعا کریں، دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور خود سورہ فاتحہ ایک ایسا سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الدعا، دعا کا سورہ ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی مرتبہ ہم نے قرآن کے اندر سے سورہ فاتحہ کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہم تعداد نہیں بتا سکتے۔ اس کے باوجود اب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے یا فجر کی نماز پڑھیں گے، اس میں سورہ فاتحہ امام صاحب سے سنیں گے تو کیا ہمارے دل میں اکتاہٹ ہوگی؟ دیکھیں کوئی نظم کتنی ہی بھاری نظم رہے، 10 بار سن لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نئی نظم سناؤ، لیٹسٹ سناؤ۔ سنتے سنتے طبیعت بور ہونے لگی ہے۔ یہ انسان کا کلام ہے جسے چند بار سن لینے کے بعد ہم اپنی طبیعت میں بوجھ محسوس کرتے ہیں، اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، مگر قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جتنی بار بھی آپ سنتے جائیں گے آپ کے اندر نیا مزہ آپ پائیں گے، نیا لطف آپ حاصل کریں گے۔ تو یہ قرآن، اس کا پڑھنے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں تاج پہنائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من قرأ القرآن وحفظہ وعمل به، جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا، قرآن پر عمل کیا، حفظ بھی کیا، عمل بھی کیا، تو یہ جو حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں تازہ تازہ، ورنہ تو اس مجلس میں کئی حافظ ہیں، مگر یہ جو 3 بچے ہیں یہ تازہ تازہ حافظ بنے ہیں۔ گویا کہ یہ تینوں
اس محفل کے دولہے آج ان کو ایسی کامیابی ملی ہے کہ دنیا کا کوئی سند لینے والا یا ڈگری لینے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حافظ قرآن سے افضل ہوں، کیونکہ جس کے بھی دل میں ہوگا مخلوق کا کلام ہوگا، مخلوق کے الفاظ ہوں گے، مگر ان حافظوں کے سینوں میں اللہ کا کلام اتر گیا ہے، لہذا ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ مگر قرآن کے اے پیارے پیارے حافظوں، قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن حفظ ہو جانے کے بعد دو چیزیں آپ کے لیے لازمی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اگر آپ اس غفلت میں رہیں گے کہ قرآن تو ہمیں یاد ہو گیا، اب تو ہم حافظ بن گئے، اب کیوں پڑھیں، یاد رکھ لیجئے ایک دن وہ منحوس گھڑی آ جائے گی کہ آپ کے ذہن میں قرآن بالکل نہیں رہے گا۔ ایسے کئی حافظ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا مصروفیات کی وجہ سے، چند سالوں کے بعد وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انہیں قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی آیتیں ان اونٹنیوں سے زیادہ تیز رفتار ہیں جنہیں باندھ دیا جاتا ہے، اگر انہیں کھول دیا جائے تو اونٹنیاں بھاگ جائیں گی۔ تعاہدوا ھذا القرآن، تعاہدوا ھذا القرآن، اے مومنو قرآن کو بار بار پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو۔ اگر بار بار پڑھتے رہیں گے تو آپ کا حفظ پکا ہوتا جائے گا۔ آپ نے جو قرآن کو یاد کیا ہے اس کے اندر پختگی آ جائے گی اور آپ ہمیشہ حافظ قرآن رہیں۔ دیکھیں جو غیرت والا آدمی ہوتا ہے، اگر آپ اس سے ملنا بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ سے منہ پھیر لیتا ہے کہ جب یہ مجھ سے ملتا نہیں تو میں اس کے ساتھ کیوں بات کروں۔ قرآن بڑی غیرت والا ہے، اگر آپ روزانہ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو قرآن کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ قرآن آپ کے سینوں میں رہے، قرآن آپ کے سینوں سے نکل جائے گا اگر آپ روزانہ نہیں پڑھیں۔ مگر میں بحیثیت ناصح، ایک نصیحت کرنے والی کی حیثیت سے آپ بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، ورنہ آپ کے اساتذہ نے جو نصیحت کی وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس مبارک موقع پر وہ اساتذہ مبارکبادی کے قابل ہیں جو بچوں کو حفظ کراتے ہیں، پیار سے حفظ کراتے ہیں، حکمت سے حفظ کراتے ہیں، کیونکہ جب قرآن کے حفظ کا معاملہ آتا ہے تو ایک طرف بچے کو اس کا نفس پریشان کرتا ہے، دوسری طرف شیطان اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، کبھی لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں سن کر بچے کا دل اگتا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اساتذہ ہی کا یہ کمال ہے کہ وہ بچوں کو سمجھا کر بڑے پیار سے، بڑی حکمت سے حافظ قرآن بنا دیتے ہیں۔ کبھی ڈرانے کا موقع آ جاتا ہے، ڈراتے ضرور ہیں مگر استادوں کے ڈرانے کے اندر پیار چھپا رہتا ہے، محبت چھپی رہتی ہے۔ اگر استاذ کے دل میں بچے کی محبت نہیں ہوگی تو استاذ یہ کہہ کر بستر پہ لیٹ جائے گا کہ تم پڑھو یا نہ پڑھو مجھے کیا ملنا ہے، تم نہ پڑھو تو میرا کیا جاتا ہے۔ مگر حفظ کے مدرسوں کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے۔ دیگر جو ادارے ہیں جہاں دنیا کی تعلیم ہے وہاں پہ نمبر مقرر ہے، کوئی 40 نمبر لے کے پاس ہو جاتا ہے، کوئی 50 نمبر لے کے پاس ہو جاتا ہے، مگر یہاں پر 40-50 نہیں بلکہ 100 نمبر لینے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیے جہاں تک نمبر کی بات ہوتی ہے
وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاسنگ مارک کیا ہے، 35، 35 نمبر، 40 نمبر، اور آؤٹ اسٹینڈنگ کیا ہے، 80 نمبر، سینٹم کیا ہے، 100 نمبر۔ مگر جہاں تک قرآن کے حفظ کا معاملہ ہے، یہاں 70%، 80% نہیں ہے، ہر حافظ قرآن سینٹم مارتا ہے، یعنی مکمل 6666 آیتیں یاد کرنے کے بعد ہی اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے 6000 آیتوں کو یاد کر لیا یا 6600 آیتوں کو یاد کر لیا، 6660 آیتوں کو یاد کر لیا، بس 6 آیتیں یاد نہیں کیا، تو ایسے آدمی کو بھی آپ حافظ نہیں کہیں گے۔ اصطلاح کے اندر، عرف کے اندر اس کو حافظ نہیں کہیں گے۔ کسی کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن اس کے سینے کے اندر اتر گیا ہے، اسے حفظ ہو گیا۔ دیکھیے حافظ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ حافظ ہے، امام صاحب حافظ ہے، فلاں شخص حافظ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن سنو ہم حافظ ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یقیناً ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی اس کے حافظ۔ غور کیجئے حافظوں، آپ کو اشتراک اسمی نصیب ہوا ہے، اللہ حافظ ہے اور اس نے تم کو بھی حافظ کا نام دیا ہے۔ یہ کتنی بھاری بات ہے، جو نام رب نے خود کے لیے بتایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی حافظ ہیں اس قرآن کے، وہ مبارک نام اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے اور آپ کو بھی حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، حافظ کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ اے مبارک حافظوں، بظاہر آپ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں قرآن آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن آپ کی حفاظت کرتا ہے تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک اعتبار سے آپ نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کی حفاظت کی، قرآن کو اپنے سینوں میں اتار لیا، تو دوسری طرف قرآن آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر تمہیں وہ عزت ملتی ہے جو بڑے بڑے افسروں کو نہیں ملتی۔ جب تم نماز تراویح پڑھاتے ہو تو بڑے بڑے لوگ تمہاری اقتداء میں نماز پڑھتے، اور آپ کا نام لے کر بلانے کے بجائے آپ کو حافظ صاحب، حافظ جی یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ یہ عزت تو دنیا میں ملتی ہے، اور آخرت کے اندر کیا عزت ملے گی؟ میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن پہ عمل کیا، میں عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزیں لازمی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ قرآن کو روزانہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کا حفظ کچا نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی باتوں کو آپ جانیں اور قرآن کی باتوں پہ آپ عمل بھی کریں۔ عمل کرنا بھی آپ کے لیے لازمی ہے۔ جو قرآن کا حافظ بنے اور قرآن پہ عمل کرے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تُوِّجَ أَبَوَاهُ یوم القیامت تاجن، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے۔ غور کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ماں باپ کو ٹوپی پہنائی جائے گی، بلکہ کہا کہ تاج پہنایا جائے گا۔ ٹوپی تو ہر آدمی پہنتا ہے، مگر تاج صرف بادشاہ ہی پہنتا ہے۔ اور بادشاہ کا مقام کیا ہے؟ بادشاہ سے بڑھ کر بستی میں کسی کا مقام نہیں۔ یہ ایک بستی ہے، بستی کا بادشاہ۔ آپ پوچھئے بادشاہ سے بڑا کون ہے تو کہا جائے گا کہ سب سے بڑا عہدہ تو بادشاہ کا ہے۔ تو قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو راجہ رانی بنا دیا جائے گا۔
باپ بادشاہ بن جائے گا تو ماں اس کی ملکہ بن جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی چمک، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کو اس قدر عزت سے سرفراز کیا جائے گا تو آپ لوگوں کا کیا گمان ہے اس حافظ کے بارے میں جس کی وجہ سے ماں باپ کو اتنا بڑا درجہ ملا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 5 لاکھ کماتا ہے، 10 لاکھ کماتا ہے۔ باقی آپ کا بچہ دنیا میں کمائے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، مگر حافظ قرآن آج اتنا کما کر نہیں دے سکتا، مگر محشر کے دن اتنا کما کر دے گا آپ کو کہ آپ دنیا میں بادشاہ بنے ہو یا نہ بنے ہو، محشر کے میدان میں بادشاہ بن جائیں گے۔ آپ کے سر پہ تاج دنیا کے لوگ نہیں رکھیں گے بلکہ پروردگار عالم آپ کے سر پہ تاج رکھ دیں گے۔ حافظوں کے ماں باپ کے سر پر، باپ کے سر پہ بھی تاج رکھے گا، ماں کے سر پہ بھی تاج رکھے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے لیے پہلا قدم اٹھانے والے اس کے ماں باپ، جو اپنے دل کو بڑا کرتے ہیں، قرآن کی محبت میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور چند سال بچے قرآن کو یاد کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر ان بچوں کے جو استاذ ہوتے ہیں ان کا تو مقام کیا پوچھنا۔ بہرحال قرآن ایک ایسا موضوع ہے کہ اگرچہ کہ میں بہت کم علم رکھتا ہوں، خطرہ رکھتا ہوں، مگر اس خطرے کے باوجود یہ خطرہ ہی اگر پھیلانے لگوں تو کئی گھنٹے نکل جائیں گے، مگر قرآن کے موضوع پر تفصیلی بحث نہیں ہو سکے گی، وقت کا بھی تقاضا ہے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے مدرسے کے ناظم، دیگر ذمہ دار، اراکین، سیکریٹری صاحب، اساتذہ، ان تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے اس مبارک جلسے میں آنے کی دعوت دی، عزت سے نوازا، بولنے کا موقع عنایت کیا۔ میری دعا ہے کہ مولا کریم اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بہت بڑا دارالعلوم بنا دے۔ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ